بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. والصلاة والسلام تحدث الإكرام على الرسول النبي وعلى الظاهرين الذين أعلم الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. صل على محمد وعلى ورحمة الله على محبهم ولعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من أول الدهر إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. اللهم صل على محمد وعلى محمد. عزیزان گرامی قدر، بزرگان محترم، جوانان قوم، رحمان الرحیم اللہ نے کسی بھی دور میں انسان کو محتاج ہدایت نہیں رکھا ہے. اس نے کسی بھی دور میں انسان کو بے سر و سامان نہیں چھوڑا ہے. اس نے اپنی جانب سے مسلسل ہدایت کا انتظام کیا ہے. اس اللہ نے جب ہدایت پانے والے بھی نہ تھے، اس نے جس شخص کو اس دنیا میں بھیجا اسے ہادی اور خلیفہ اور رہبر بنا کے بھیجا. اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی بھی دور میں کسی انسان کو یہ حق نہیں ہے کہ ہمیں اللہ کی طرف سے ہدایت میسر نہیں آئی. کل بھی اللہ نے اپنے بندوں کی ہدایت کا انتظام کیا اور آج بھی اللہ اپنے بندوں کی ہدایت کا انتظام کر رہا ہے. بس یہ اس کا اپنا نظام ہے، یہ اس کا سسٹم ہے کہ کبھی وہ ہادی کو، کبھی نبی کو، کبھی رسول کو پردے سے باہر رکھ کے انسانوں کی ہدایت کراتا ہے، کبھی پردے سے کے اندر رکھ کے ہدایت کراتا ہے. بے شمار نعمتیں دینے والے نے کبھی بھی انسان کو تنہا نہیں چھوڑا، اور اس نے نعمتیں دینے کے بعد ان نعمتوں کی نہ کوئی قیمت مانگی ہے نہ اجرت مانگی ہے. اگر بندے سے کچھ مانگا ہے تو وہ ہے نعمتوں کے عوض میں بندے کا شکر کرنا. اور یہ اعلان کیا لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم میری نعمتوں کا شکر ادا کرتے رہے تو میں نعمتوں میں اضافہ کرتا رہوں گا. لئن کفرتم ان عذابی لشدید، اور اگر کفران نعمت کیا تو میرا عذاب بہت شدید ہے. عزیزان گرامی، کئی مرتبہ ہوتا یہ ہے کہ انسان کو احساس نہیں ہوتا مگر اس سے نعمتیں سلب ہو جاتی ہیں.
کیا آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ کسی کے پاس اگر زیادہ مال و دولت ہے اللہ بہت نعمتیں دے رہا ہے؟ نہیں، کبھی کبھی ہوتا ایسا ہے کہ بے پناہ دولت ہونے کے باوجود بھی چونکہ شکر نہیں ہوتا تو اللہ برکت کو سلب کر لیتا ہے، اور کبھی کبھی تھوڑے مال میں اللہ اتنی برکت ڈال دیتا ہے کہ وہی پورا ہو جاتا ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں نعمتوں کا شکر کرو تاکہ نعمتوں میں اضافہ کرو۔ شکر کرو گے تمہارا فائدہ ہے، کفر کرو گے مجھ اللہ کا کوئی نقصان نہیں ہے، نقصان ہوگا تو تمہارا ہی ہوگا۔ ان عذابی لشدید، میرا عذاب بہت شدید ہے، سخت عذاب۔ کفران نعمت کرنے والوں کے لیے یہ وارننگ ہے، اللہ کہتا ہے کہ میں شدید عذاب دوں گا۔ عذاب کے لیے اللہ نے آخرت کو معین کیا ہے، مقرر کیا ہے۔ آپ میری طرح متوجہ رہیے اور مجھے ہی دیکھتے رہیے، اور پھر میں اپنا بار بار کا دہرایا ہوا جملہ دہرائے دیتا ہوں کہ مجھے دیکھنا بھی ثواب ہے، مجھے سننا بھی ثواب ہے۔ صلوات پڑھیے محمد وآلہ سننا اس لیے ثواب ہے کہ ذکر اہل بیت ہو رہا، دیکھنا اس لیے ثواب ہے کہ ذاکر اہل بیت ہوں۔ صلوات پڑھے محمد وآلہ۔ تو ایک طویل فہرست ہے عزیزان گرامی، اللہ کے شاکرین بندے بھی ہوئے ہیں اور اللہ کے نافرمان بندے بھی ہوئے۔ نافرمانوں کی ہمیشہ اکثریت رہی ہے، اور اللہ نے انہیں نعمتیں بھی دی ہیں، اللہ نے انہیں نعمتیں بھی دی ہیں حق وجود کی بنیاد کے اوپر۔ دیکھیں غور کیجئے گا، ایک لفظ آ گیا ہے تو آپ کی خدمت میں عرض کر دوں۔ نعمتیں جب اللہ دیتا ہے کسی کو تو اس کی دو وجہ ہیں۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ اللہ نے چونکہ وجود دیا ہے، ضرورتیں دی ہیں، تو ضرورتوں کو پورا کرنا بھی اس کا کام ہے۔ اگر اللہ نے پیٹ دیا ہے تو روٹی دینا اس کا کام ہے، اگر پیاس لگتی ہے تو پانی دینا اس کا کام ہے، اگر دیگر ضرورتیں ہیں، اگر انسان ہے اور آدمی کی زندگی گزارتا ہے تو اسے ایک چھت کی بھی ضرورت ہے، اسے ایک مکان کی، تو یہ واجب ضرورتیں ہیں انسان کی جو پروردگار سب کو دیتا، موسیٰ کو بھی عطا کرتا ہے، فرعون کو بھی عطا کرتا ہے، ابراہیم کو بھی یہ نعمتیں دیتا ہے، نمرود کو بھی یہ نعمتیں دیتا ہے۔ اگرچہ آپ کے ذہن میں وہ سوال ہوگا جو کلیم خدا نے اللہ کی بارگاہ میں کیا، پروردگار تو اس کا رزق بند کر دے، اس کی روٹیاں بند کر دے، اسے مال دولت دینا بند کر دے۔ فرعون کو کیوں کہا خدایا دیکھتا نہیں ہے کہ تیرے مقابل میں، تیرے بالمقابل خدائی کا دعویٰ کر رہا اور اپنے آپ کو رب اعلیٰ کہہ رہا۔ اللہ اکبر، یہ کریم ہے، یہ اس کی کریمی ہے، یہ اس کی رحیمی ہے۔ جواب آیا موسیٰ آپ نہ گھبراؤ، یہ اگر ایک اعلان کر رہا ہے تو اس کے اعلان کرنے سے خدا ہو تھوڑا ہی جائے گا، اور اس کے ساتھ مل کر اگر اس کے سارے چاہنے والے کہنے لگے کہ یہ خدا ہے تو کسی کے کہنے سے کچھ ہو نہیں جاتا۔ جب تک خدائی کمال نہ ہو کوئی خدا نہیں ہوتا، جب تک نبوت کے کمال نہ ہو کوئی نبی نہیں ہوتا، جب تک امامت کے کمالات نہ ہو کوئی نہ امام ہوتا ہے نہ رہبر ہوتا۔ رضوان گرامی، جو ضرورتیں سب سے وابستہ ہیں اللہ ان کے لیے نعمتیں دیتا ہے، بغیر کچھ کیے دیتا ہے۔ وہ اس دنیا میں جو بچہ آتا ہے اس نے ابھی تک کون سی نمازیں پڑھی ہوتی ہیں، کون سی اس نے عبادت کی ہوتی ہے، مگر اسے رزق ملتا ہے یا نہیں ملتا؟ اس لیے کہ اللہ کہتا ہے میں خالق ہوں، میں خالق ہوں۔ سورہ الحمد اللہ نے ہر نماز میں واجب کی ہے، لا صلاۃ الا
بفاتحۃ الکتاب، کوئی نماز ایسی نہیں ہے کہ جس میں سورہ فاتحہ نہ پڑھی جائے۔ دوسرے سورے کے لیے گنجائش ہے، لیکن سورہ فاتحہ تو پڑھنا ہی ہے، سورہ الحمد تو پڑھنا ہی ہے۔ اے میرے حبیب، ہم نے آپ کے اوپر سورہ الحمد کو نازل کیا، وَسَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، یہ ایک ہی سورہ ایسا ہے جو 2 بار نازل کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ ذرا سا اشارہ، یہی سورہ ایسا ہے حبیب، ہم نے آپ کو سبعا من المثانی والقرآن العظیم، ہم نے آپ کو یہ 7 آیتوں والا 2 بار دیا، یہ 7 آیتوں والا 2 بار دیا۔ میں نے کہا یا اللہ 2 بار کیوں دے رہا؟ کہ 7 ملا کے 14 بنا رہا۔ صلوات پڑھیے محمد اللہ کہہ رہا ہے کہ میں نے 7 آیتوں والا سورہ تمہیں 2 بار دیا۔ بچہ بھی، ذرا سا سمجھدار بچہ بھی اگر شمار کرے تو بسم اللہ کے ساتھ ہوتی ہے 7 آیتیں۔ اللہ کہہ رہا ہے 7 آیتیں ہیں، مگر قرآن پڑھنے والے کے سمجھ میں نہیں آتا کہ 7 ہے تو 7 ہی پڑھے۔ صلوات پڑھے محمد گرامی، یہ تاریخ ہے، اب کیا کیا جائے؟ حقائق قرآن کو تبدیل کیا ہے اہل دنیا نے، سلاطین دنیا نے۔ اگرچہ ٹائٹل مسلمان ہی کا ہے، ٹائٹل اسلام ہی کا ہے، مگر سیاست ذہنوں پہ اتنی غالب آئی کہ اپنے پولیٹیکل مفاد کے لیے نہ قرآن کو دیکھا نہ سنت رسول کو دیکھا۔ کہاں سے؟ اللہ کہہ رہے ہیں ہم 7 آیتوں والا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ سے شروع ہوتا ہے، یہ اس کا جز ہے، اس سورے کا جز ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب بات آئی ہے، بڑی لطیف بات ہے، بڑی بات ہے، تاریخ آپ کے سامنے اشارہ کر کے بڑھنا چاہتا ہوں۔ غیر ارادی طور کے اوپر بھی بعض اتنی مضبوط اور کامیاب اور ضروری باتیں آتی ہیں کہ جنہیں ہمیں محفوظ کرنا چاہیے۔ جب حکومت شام کے نمائندے اپنی بیعت کے لیے آئے وہاں پر، یزید کی بیعت کے لیے مدینے میں، تو جب سرکاری مولوی نے نماز پڑھائی، میرے پاس حوالے موجود ہیں، سنی شیعہ دونوں حوالے، تو مولوی نے جو نماز پڑھائی تو بغیر بسم اللہ کے پڑھائی۔ پڑھنے والے اصحاب نے کہا یہ تم نے کیا کیا، یہ تم نے کیا کیا؟ سرقتا آیت من القرآن، تم نے تو قرآن کی ایک آیت چرا لی۔ اور پھر پڑھ کے علامہ جامی لکھتے ہیں کہ آخر یہ ہوا کیوں؟ کہا بغضاً لعلی ابن ابی طالب۔ صلوات پڑھیے محمد عرض یہ کر رہا ہوں، اللہ نعمتیں سب کو دیتا ہے، سب کو دیتا ہے۔ اس نے اس دنیا میں بعد میں بھیجا ہے، رزق کا انتظام پہلے کیا۔ اس نے دنیا میں بعد میں بھیجا، رزق کا انتظام پہلے کیا، اور بچے کو اتنی فطری ہدایت دے دی کہ اب اس کو زبردستی کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ تیری غذا یہاں ہے، وہ خود اپنی غذا کو تلاش کرتا ہے۔ تو یہ فطری تقاضا تھا، چونکہ خلق اس نے کیا تھا، لہذا رزق دینے کی بھی ذمہ داری اس کی تھی۔ اب بات سورہ الحمد کی شروع ہو گئی تھی، لہذا یہ جملہ حضرات کی خدمت میں کہہ دوں، پڑھتے ہم کسی مسلمان کی نماز بغیر سورہ الحمد کے پوری نہیں ہوتی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو رب عالمین ہے، جو عالمین کو پالتا ہے، جو سب کے لیے تامین رزق کرتا ہے، سب کے رزق کا جو انتظام کرتا ہے، وہ ہے رب۔ رب کسے کہتے ہیں؟ جو کسی کی روزی روٹی کا
मुंतजिम हो, जिम्मेदार हो। अल्हम्दुलिल्लाह, तारीफ उसकी है कि जो रब्बे आलमीन है। अल्लाह ने अपनी तौहीद को इस प्यारे अंदाज से और बिल्कुल सामने वाली चीज के जरिए से समझाया है कि हर रोटी खाने वाला, हर लुकमा खाने वाला ये एहसास कर ले कि रब कौन है और खुदा कौन है। भूख सबको लगती है ना। अल्लाह कह रहा है रब्बे आलमीन, तेरी हर जरूरत को पूरा करने वाला मैं हूं, और जो जरूरतों को पूरा करे वही रब होता है। और जो रब होता है, अब आगे बढ़िए, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन मालिकी यौमिद्दीन। कौन होता है मालिक? यौमिद्दीन का मालिक कौन है? बोलिए मेरे साथ, अल्लाह। इस दुनिया का भी मालिक वही है और आखिरत का मालिक भी वही है। लिल्लाहिल मशरिक वल मगरिब, मशरिक भी अल्लाह के लिए है, मगरिब भी अल्लाह के लिए। लहु मुल्कु समावाति वल अर्द, ये जमीन और आसमान और इसके माबैन जो कुछ भी है सारा मुल्क अल्लाह का है। अल्लाह ने कहा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, मेरे बंदे जब मेरी बारगाह में आना तो इस अंदाज से कहना, ऐ रब तू रब्बे आलमीन है, कायनात को पालने वाला भी तू है और मुझे पालने वाला भी तू ही है। मालिक यौमिद्दीन, तू मुझे पालता है तो मेरा मालिक भी तू ही है। देखिए बड़ी बात कह रहा हूं, अहले नजर की खिदमत में अभी जाने गिरामी, खुदा आपको सलामत रखे। ये मफहूम कुरान मजीद ने, ये मफहूम बुजुर्गों से तवज्जो चाहता हूं, ये मौजू कुरान मजीद में सूरह बिस्मिल्लाह, सूरह अलहम्द में बिस्मिल्लाह के फौरन बाद समझा दिया कि हक़ मालिकियत उसको है जो हक़ रुबूबियत रखता है। अब मैं इस बात को आसान करके कहता हूं, मालिक होने का हक उसे है कि जो लोगों को पालता है, जो लोगों को पाले, लोगों का मालिक वो होता है। और जाहिरी तरतीब के लिहाज से पहला सूरा सूरह अलहम्द, नुज़ूली तरतीब नहीं है, जाहिरी तरतीब है। पहला सूरा वरना सूरह इक़रा है। आखिरी सूरा इस वक्त कुरान मजीद में कौन सा? इस वक्त की तरतीब के लिहाज से सूरतुन नास, ठीक है ना, सूरतुन नास। आप पढ़िए क्या इरशाद होता है, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, कुल आऊज़ु बिरब्बिन नास मालिकिन नास। खुदा आपको सलामत रखे। आपने बड़ा गौर किया भाई, इसी मौजू से कुरान आज शुरू होता है और इसी मौजू पे खत्म कुरान। कुल हबीब आप कहिए आऊज़ु बिरब्बिन नास, पनाह चाहता हूं किससे? जो रब्बे नास है, और जो रब्बे नास है वही तो मालिक नास है। जो मालिक है, जो रब है वही मालिक है। मैं बार बार इसलिए जुमला कह रहा हूं ताकि मेरे छोटे भाई भी तकरीर के साथ आए और समझे, जो रब होता है मालिक वो होता है। वहां जाते हैं ना अरबी ममालिक में, वहां मालिक को क्या कहते हैं? अरबाब। अरबाब, ये रब की जमा है अरबाब। वो रब्बुल अरबाब है, वो रब्बुल अरबाब है, सारे रबों का रब, सारे रबों का रब। हमारे घर में हमारा बाप कौन है? हमारा रब। परेशान ना हो, बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। कौन है मालिक? बाप। तुम्हें रोटी का जरिया कौन करता है? तुम्हें कौन पालता है? तुम्हें कौन पोसता है? हकीकी रब वो है, मजाजी रब ये है। माँ और बाप ये तुम्हारे दोनों रब हैं। मैं शिरक नहीं कर रहा हूं, कुरान पढ़ रहा हूं। अगर कोई मेरे ऊपर ये फतवा लगाए कि जनाब किबला ये कैसे आपने कह दिया, रब तो बस अल्लाह, रब तो बस अल्लाह है। अल्लाह रब नहीं है, रब्बुल अरबाब है। अल्लाह रब नहीं है, रब्बुल अरबाब है। अल्लाह सिर्फ खालिक नहीं है, अहसनुल खालिकीन है।
خالق اور بھی ہے، ہمارے ماں باپ ہمارے خالق ہیں، مگر وہ احسن الخالقین ہے، سارے خالقین کو خلق کرنے والا وہ ہے۔ تو ہمارے والدین ہمارے رب ہیں، رب ہیں تو مالک ہیں۔ دیکھیں بڑی بات میں کہہ رہا ہوں، توجہ کیجئے۔ اللہ کہہ رہا ہے جو رب ہوتا ہے وہ مالک ہوتا ہے۔ ہمارا باپ ہمارا رب اس لیے ہے، ہمارا مالک اس لیے ہے کہ ہمارا رب ہے۔ تو عزیزان گرامی، جو ابا حضور تربیت کا حق ادا نہ کرے وہ آدھے ابا ہیں، پورے نہیں ہیں۔ یہ بات بھی، اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ اولاد نالائق ہے جو اپنے والدین کو اپنا مالک نہ سمجھے۔ ماشاءاللہ سماج میں، معاشرے میں کچھ ایسے بھی جوان ہوتے ہیں ابا کی بات تو مانتے ہیں، لیکن جو گاؤں میں وہ بزرگ چچا ہیں ان کی بات مانتے ہیں، ہے نا؟ اور وہ چچا بھی بڑے پھوڑے نہیں سمجھتے کہ دوسری اولاد بھی میرا ہی کہنا۔ یاد رکھیے یہ نالائق بیٹا ہے، یہ اپنا مفاد حاصل کر رہا ہے۔ جو باپ کا نہ ہوا وہ چچا کا نہیں ہو سکتا۔ یہ تمہارے دونوں رب ہیں، ماں اور باپ رب ہیں، یہ پالنے والے ہیں، ان کا شکر ادا کرنا ضروری ہے، ان کی اطاعت ضروری ہے، ان کا احترام ضروری ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ بات خلق کی نہیں ہے، ربوبیت کی ہے۔ یا اللہ ان کے اوپر میرے جو دونوں رب ہیں، میرے جو رب ہیں ان پہ ایسے رحم کر جیسے انہوں نے بچپنے میں میرے اوپر رحم کیا۔ تو کم سے کم ہمیں تو یہ سمجھنا چاہیے نا، ہم تو کلمہ پڑھنے والے ہیں کہ باپ تو اس دنیا میں آنے سے پہلے حضرت عبداللہ چلے گئے، آج چھوٹے 5-6 سال کے اماں بھی چلی گئی، وہ رب لاؤ جو محمد کو پال رہا ہے۔ صلوات خدا آپ کو سلامت رکھے، آپ کے حسن سماعت کو، آپ کے ذوق ایمانی کو اللہ بالغی عطا فرمائے، نور ولایت اہل بیت علیہ السلام روز و شب اللہ اضافہ فرمائے۔ خدا آپ کو سلامت رکھے، بڑے بہترین انداز سے آسمان فرمائے۔ توجہ کر رہے ہیں آپ؟ اللہ کہہ رہا ہے الحمدللہ رب العالمین مالک یوم الدین۔ بس یہیں تک رہوں گا اس لیے کہ یہ میرا مجلس کا موضوع نہیں تھا، لیکن بات موضوع کے درمیان برسبیل ذکر آ گئی تو میں یہاں تک آ گیا۔ رب العالمین کون ہے؟ اللہ، اور وہی مالک ہے۔ قرآن مجید کے اسٹارٹ میں بھی، شروع میں بھی یہ سبجیکٹ، یہ موضوع، یہ عنوان، یہ مطلب، یہ مقصد اللہ نے بتا دیا۔ یاد رکھنا تمہارا مالک وہ ہوگا جو تمہیں پالے۔ اور آج قرآن مجید کا آخری سورہ بھی یہی کہتا ہے آغاز کہ مالک وہ ہے جو رب ہو، پالے، لوگوں کو پالنے والا رب ہوتا ہے، لوگوں کا مال لوٹنے والا رب نہیں ہوتا۔ اور آپ کے ذہنوں کو قریب کرتا ہوں، یتیموں کو پالنے والا رب ہوتا ہے، یتیموں کا مال لوٹنے والا رب نہیں ہوتا۔ فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، اللہ نے ہر کسی کو عقل دی ہے، اور عقل دینے کے بعد مطالبہ کیا، غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ اللہ نے نعمتیں دی ہیں، سب کو دی ہیں، اللہ نے نعمتیں سب کو دی ہیں، مومن کو بھی، کافر کو بھی، اپنوں کو بھی، پراؤں کو بھی، سب کو دی ہیں، لیکن وہ دیکھتا ہے کون میرا شکر ادا کرنے والا ہے۔
شکر کروں گا تو شکر کریں گے تو بڑھاؤں گا، ورنہ نعمتوں کو سالب کر لوں گا، نعمتوں کو سالب کر لوں گا۔ اچھا زیادہ مثالوں میں نہیں پڑھنا چاہ رہا ہے، ایک الحمدللہ بہت وجیح خوبصورت اللہ نے بہترین شکل و شمائل دیے ہیں۔ لازم ہے کہ کبھی سر خاک پہ ٹیک کے کہہ دے پروردگار تیرا شکر ہے کہ اس لیے کہ یہ نعمت دینے والا اضافہ شکر کے بعد کرتا ہے، ورنہ ہم نے بہت سارے چہروں کو قبیح ہوتے ہوئے دیکھا ہے۔ صلوات پڑھے محمد وآل عزیزان گرامی، اب بات دیکھیے قرآن مجید کے حوالے سے، قرآن مجید کی روشنی میں یہ بات کر رہا ہوں، صرف خطابت کر کے آپ کے درمیان سے نہیں گزرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کہتا ہے یوم تبیض وجوہ، اب یہ مجلس آپ کی سماعت نے جو مجھ سے ذکر کرا دیا وہ میں نے کر دیا۔ اللہ انسان کے چہروں کو بگاڑ دیتا ہے، ورنہ مومن کے چہرے پہ تو ایمان کی علامتیں ہوتی ہیں۔ لہذا اس دنیا میں نہ صحیح آپ نے فیشل کرا کے طرح طرح کی قیمتی کریمیں لگا کے اپنے آپ کو بنا سنوار لیا، مگر حقیقی چہرہ وہاں دیکھا جائے گا میدان محشر میں۔ یوم تبیض وجوہ وتصد وجوہ، وہ قیامت کا دن وہ ہوگا کہ جب کچھ چہرے کالے ہوں گے، کچھ سفید ہوں گے۔ یہ کون ہے کہ جن کے چہرے سیاہ ہوں گے؟ رب کہے گا فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهَهُمْ، وہ لوگ کہ جن کے چہرے کالے ہوں گے ان سے کہا جائے گا کفرتم بعد ایمانکم، تم وہی لوگ تو ہو جو ایمان لا کے ایمان پہ باقی نہیں رہے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهَهُمْ، مگر وہ لوگ کہ جن کے چہرے نورانی ہوں گے، سفید ہوں گے، فَفِي رَحْمَتِ اللَّهِ، ایسے ہی چہرے تو رحمت خدا میں ہوں گے۔ اچھا وہاں کوئی آئینہ بندی تو ہوگی؟ وہاں آئینہ بندی نہیں ہے، شیشے نہیں لگے، میرر نہیں ہے وہاں کے دیواروں میں اللہ اتنے بڑے بڑے آئینے جڑے، پھر کیسے پتہ چلے گا چہرہ کالا ہے یا سفید؟ کیسے پتہ چلے گا؟ یہ روایت کو تفسیر کی بات کرو، کیسے پتہ چلے گا؟ اللہ اکبر اللہ اکبر، کیسے پتہ چلے گا؟ ایک بندہ دوسرے کے چہرے کو دیکھ کے کہے گا جناب یہ تمہیں کیا ہوا، تمہاری شکل کالی ہے، کیا ہو گیا؟ یہ آپ کو کیا ہوا؟ تو وہ جس کو کہے گا وہ کہے گا میری نہیں آپ کی شکل بھی تو کالی ہے۔ یہ سزا ہوگی ان لوگوں کی، یہ سزا ہوگی ان لوگوں کے چہرے سیاہ ہوں گے جو اس دنیا میں وجہ اللہ سے محبت نہ کرتے ہوں گے۔ عزیزان گرامی، اللہ سب کو نعمتیں دیتا ہے، سب کو نعمتیں دیتا ہے، اپنوں پڑاؤ سب کو نعمتیں دیتا ہے۔ کوئی شکر نہیں کرتا جائے جہنم میں۔ ہمیں اس بات سے مسلمانوں کو تو خاص کر اس بات پہ زیادہ غور دینا ہی نہیں چاہیے، اس لیے کہ موحد دنیا میں کم ہیں، مشرک زیادہ، موحد کم ہیں، اہل توحید کم ہیں، مشرک زیادہ ہیں، کافر زیادہ ہیں، منکر زیادہ ہیں۔ ٹھیک ہے یا نہیں؟ تو ہمیں کیا پریشانی، ہم مسلمانوں کی کیا دقت ہے کہ وہ ساری دنیا کو کے لیے پریشان ہیں؟ نہیں، اپنی دیکھو بھائی، ٹھیک ہے جو مانتا ہے مانتا، وما علینا الا البلاغ، ہماری ذمہ داری ہے کہ بات پہنچائیں۔ نبی کی ذمہ داری یہ ہے کہ بات پہنچا دیں، منوانا نبی کی ذمہ داری نہیں ہے۔ میرے نبی آپ مانتا، آپ وکیل نہیں ہیں،
آپ ذمہ دار نہیں ہیں، آپ ہیں ہمارے پیغامبر، آپ کا کام ہے پیغام پہنچانا، ماننا یا نہ ماننا یہ لوگوں کا کام۔ جنہوں نے نبی کی بات کو مان لیا وہ مسلمان ہو گئے، موحد ہو گئے، لا الہ الا اللہ پڑھ لیا موحد ہو گئے۔ جنہوں نے نہیں مانا کل بھی مشرک تھے، آج بھی مشرک اور قیامت تک مشرک ہی رہیں گے۔ یہ نہیں ہوگا کہ مشرک کو وہاں مومن کا ثواب ملے۔ افنجعل المسلمین کالمجرمین، اللہ کہتا ہے قرآن مجید میں مسلمانوں کو مسلمانوں کا ثواب دیا جائے گا، مجرموں کو مجرموں کی سزا، نمازیوں کو نماز پڑھنے کا ثواب دیا جائے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ بے نمازی بھی اور نمازی بھی دونوں برابر ہو جائیں، مومن اور کافر برابر نہیں ہے کسی بھی صورت۔ لہذا معلوم یہ ہوا کہ اللہ سب کو نعمت دیتا ہے اور نعمت دینے کے بعد جبر نہیں کرتا۔ اور اسی موضوع کو قرآن مجید لا اکراہ فی الدین کے نام سے یاد کرتا ہے، دین میں جبر نہیں، ہم زبردستی نہیں منوائیں گے۔ غور رکھیے گا، اللہ زبردستی نہیں منواتا۔ اگر اللہ زبردستی سجدہ کرائے، اللہ اگر مجھ سے زبردستی سجدہ کرا لے تو پھر مجھے ثواب کس بات کا؟ مجھے ثواب کس بات کا؟ میں تو مجبور تھا، ٹھیک ہے نا؟ اللہ نے انسان کو اختیار دیا ہے، فاعل مختار بنایا ہے انسان کو، اما شاکرن اما کفورا، شاکر بننا یا نہ بننا یہ تیرا کام ہے، تیری اپنی مرضی، چاہے شاکر بن چاہے کافر بن، چاہے میری عبادت کر یا نہ کر، عبادت کرے گا جزا دوں گا، اور منکر ہو جائے گا منحرف ہوگا تو سزا بھی ملے گی۔ میرے بزرگوں، دو قسم کے لوگ ہیں، آخری مرحلہ تقریر کا فضائل کے اعتبار سے دو قسم کے لوگ ہیں، اما شاکرن و اما، چاہے یا شاکر ہے یا کافر، دو قسم۔ عالم انسانیت کے دو فرقے ہیں، کتنے ہیں؟ دو، شاکرین اور کافرین، دو فرقے ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے اما شاکر اما کفورا، میں نے تمہیں پورا اختیار دیا تھا، اپنے اختیار کو استعمال کرنا۔ انسان مجبور نہیں ہے، نہ عبادت کرنے میں مجبور ہے نہ گناہ کرنے میں مجبور ہے۔ یہ ایک بہت بڑا ہے، ایک نظریہ قائم کیا ہے لوگوں نے جبر کا، سمجھ رہے ہیں آپ، کہ انسان تو مجبور ہوتا ہے، انسان مجبور ہے، جو کرتا ہے اللہ کرتا ہے۔ وما تسقط من ورقۃ ولا حبۃ فی ظلمات الارض، دیکھو کوئی پتا نہیں گرتا ہے تو اللہ اس کو جانتا ہے، زمین کے سینے کے حوالے کوئی دانہ کیا جاتا ہے تو اللہ، اس میں کیا شک ہے، اس میں کیا شک ہے؟ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اللہ ہر چیز پہ قادر ہے، یہ اس کا علم ہے کہ ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے، کہ جو درخت سے پتا گر رہا ہے اللہ کا اسے علم ہے، جو دانہ زمین میں ڈالا جا رہا ہے اللہ کا اس کو علم ہے۔ یعلم ما فی البر والبحر، خشکی میں کیا ہے وہ بھی جانتا ہے اور تری میں کیا ہے وہ بھی، مگر اس نے انسان کو مجبور نہیں کیا کہ انسان یہ کہہ کے اپنی جان بچا لے کہ بھائی انسان تو مجبور ہے، یہ اللہ کا اختیار ہے جو کراتا ہے۔ دیکھیں سننے میں یہ بات اچھی لگتی ہے، غور کرنا بہت بڑا ایک مسئلہ ہے، آپ کے خدمت میں پیش کرنا، خصوصاً نوجوان جوان لوگ ان باتوں کو بڑا غور سے سنائیں، توجہ ہے آپ کی۔ جو کرتا ہے اللہ کرتا ہے، جو کرتا ہے اللہ کرتا ہے۔ اللہ نے کہا نہیں میں نے تجھے اختیار، اگر دیوانہ ہوتا، اگر پاگل ہوتا تو نہ پوچھتا، میں نے تجھے عقل دی ہے، میں جو کرتا ہے اللہ کرتا ہے۔ ایک انسان نے سوسائڈ کر دیا، ہینگ ہو گیا ہو، اگر یہی ہے کہ جو کرتا ہے اللہ کرتا ہے
تو پھر خودکشی کو حرام موت کو اللہ نے قرار دیا. کیا کہہ رہے جی بابا؟ خودکشی حرام کیوں ہے؟ خودکشی حرام موت ہے. خودکشی حرام موت ہے. ٹھیک ہے نا؟ اللہ کہہ رہا حرام موت ہے. میں کہا پروردگار میں تو بڑا مجبور ہوں, جو کرتا ہے تو ہی کرتا ہے, جو کرتا ہے تو ہی کرتا ہے, جو ہو رہا ہے تیری مرضی سے ہو رہا ہے, پتا بھی تیری مرضی کے بغیر نہیں ہلتا. یہی ہے نا توجہ. پھر اگر میں ہینگ ہو گیا, میں نے خودکشی کر لی یا گولیاں کھا لی, میں نے چوہوں کی دوا کھا لی, گیہوں میں رکھنے والی گولیاں میں نے کھا لی, ہے نا, تو پھر میری موت حرام کیوں ہے؟ غور کیجئے گا. رب کہے گا خاموش, جب تجھے کسی کو زندگی دینے کا حق نہیں ہے. یہ تو میری نعمت تھی, تو خود آ گیا اس دنیا میں. جب تو اس دنیا میں میرے اختیار سے آیا ہے, یا تیری زندگی میرے اختیار میں ہے, تو تیری موت بھی میری مرضی سے آنا چاہیے. یہ بہت بڑا موضوع ہے, اور یہ ایک اکثریت ہے ملت کی, مسلمانوں کی, جو اس نظریے کی قائل ہے کہ جو کچھ کرتا ہے اللہ کرتا ہے. ہر بات کے پیچھے بات ہوتی ہے, ہر بات کے پیچھے ایک بات ہوتی ہے. جیسے قرآن مجید کی ہر آیت کے معنی کے پیچھے اور بھی معنی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ اسی طریقے سے جو معاملات سیاسی طور کے اوپر طے ہوتے ہیں, وہ ظاہر میں کچھ ہوتے ہیں, باطن میں کچھ ہوتے ہیں, ہے نا؟ ایسا ہی ہے نا. ان کے تقریر جو کرتا ہے لیڈر, الفاظ کچھ ہوتے ہیں, ان کے معنی کچھ ہوتے ہیں, مطلب کچھ ہوتا ہے, اور سادی عوام دھوکے میں آ جاتی ہے. اس لیے کہا گیا ہے کہ میدان جنگ میں انسان ایک بار قتل ہوتا ہے, میدان سیاست میں بار بار قتل ہوتا ہے. صلوات پڑھیے محمد اب نتیجہ سن لیجیے. یہ نظریہ قائم کرنے والوں نے بلا مقصد یہ نظریہ قائم نہیں کیا کہ شر بھی اللہ کی طرف سے ہے, خیر بھی اللہ کی طرف سے ہے نا. شر من اللہ و خیر من اللہ, شر بھی اللہ کی طرف سے ہے اور خیر بھی. وہ کیسا اللہ ہے جس کی طرف سے شر ہوگا؟ آپ سوچیں بھائی, سوچیں. ان الفاظ کا ترجمہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, ایک چھوٹا سا بچہ بھی یہ سمجھ سکتا ہے کہ اللہ کی طرف سے جو رحمان و رحیم ہے, اس کی طرف سے شر کیسے ہو سکتا ہے؟ اور جب شر اس کی طرف سے ہے تو سزا کیوں ہے؟ کچھ لوگوں کو بچانے کے لیے یہ نظریہ قائم کیا گیا. یزید جیسے فاسق و فاجر لوگوں کو بچانے کے لیے یہ نظریہ قائم کیا گیا کہ جو کرتا ہے اللہ کرتا ہے. حسین اگر قتل ہو گئے تو اس میں یزید اور ابن زیاد کی کوئی خطا نہیں ہے. سمجھ آئی آپ کے بات سمجھ میں آ رہی؟ تو صلوات پڑھیں محمد. تو عزیزان گرامی, یہ ساری مصلحتیں ہوتی. اللہ کہتا ہے کہ میں نے تمہیں نعمتیں دی ہیں, شکر کرو, اختیار تمہارا ہے, اختیار تمہارا. وقت ہو گیا, میں تو چہرے دیکھ کے پہچان جاتا ہوں. ابھی تو تھوڑا موڑا تجربہ تو ہو گیا کہ میں چہرے دیکھ کے پہچان جاتا ہوں. خاطر کرو جلدی. اللہ نے اختیار دیا ہے انسان کو, تیری اپنی مرضی, اچھائی کر یا برائی کر, مگر اچھائی اور برائی کا نتیجہ ایک نہیں ہو سکتا. یہ بات یاد رکھنا میرے دوستو, نوجوانوں. اچھائی اور برائی کا نتیجہ ایک نہیں اس دنیا میں نہیں ہوتا. آخرت کو تو چھوڑ گیا. ہم تو قیامت کا عقیدہ رکھتے ہیں. ہمارے اصول اس وقت مکمل ہوتے ہی نہیں جب تک یہ آخری عقیدہ قیامت کو مسلمان تسلیم نہ کر لے. اسی وجہ سے تھوڑا بہت ڈرتا ہے گناہ کرتے ہوئے, اللہ جہنم میں ڈال دے گا, اللہ جہنم. یہ اگر یہ عقیدہ قیامت نہ ہو درمیان میں, تو انسان پھر کتنا باقی ہو سکتا ہے؟
آپ تصور کریں فرعون اور حامان اور شداد اور نمرود اور ابو جہل بن جانا پھر اس کے لیے بڑا آسان ہے نا. تو شاکرین اور کافرین اللہ نے اختیار دیا، اور اچھائی اور برائی کے نتیجہ بھی ایک جیسا نہیں ہوگا، لہذا اللہ نے جنت کو بھی رکھا ہے اور جہنم کو. جہنم کو برے لوگوں کے لیے رکھا ہے، جنت کو اچھے لوگوں کے لیے رکھا ہے. جنت کو اچھے لوگوں کے لیے اور جہنم کو برے لوگوں کے لیے. اور مقرر کرنے کے بعد میں جو ختم کر رہا ہوں، اللہ نے جنت و جہنم بنانے کے بعد یہ سب کو اختیار نہیں دے دیا کہ تم بھی جنت کے مالک، تم بھی جنت کے مالک، تم بھی جنت کے مالک. اس لیے کہ جن کی زندگی میں گناہ آئے وہ جنت کے مالک نہیں ہو سکتے. بھائی دور کو جائیے، میں اپنی مثال دیتا ہوں. میرے ایسا گنہگار جنت میں توبہ کر کے جا تو سکتا ہے مگر جنت کا مالک نہیں. جنت ہے پاک و پاکیزہ، طیب و طاہر. یا اللہ تو نے جنت کا مالک کس کو بنایا؟ کہ جس کو وارث تطہیر بنایا، جن کی زندگی میں نہ کبھی کوئی عیب و ریب و رجس آیا ہی نہیں ہے. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. جو صاحبان تطہیر ہیں. خدا آپ کو سلامت رکھے. ختم کرتا ہوں. اللہ کہتا ہے اچھائی اور برائی کا نتیجہ ایک نہیں ہوگا، لہذا اسی قرآن مجید میں جہاں اللہ شاکر اور کافر کی بات کر رہا ہے، اچھائی اور برائی کی بات کر رہا ہے، ایمان اور عمل صالح کے ساتھ دوسری برائیوں کا ذکر کر رہا ہے، وہیں اللہ کہہ رہا ہے فریق فی الجنہ و فریق فی السعیر. نیکی کرنے والے جنت میں جائیں گے، برائی کرنے والے جہنم میں جائیں گے. فرقے 73 نہیں ہے، 2 ہیں. پھر کسی مجلس میں پڑھوں گا انشاءاللہ کہ 73 کو سمیٹ کے 2 کیسے بنایا جائے گا. فرقے قرآن مجید کہہ رہا ہے 2 ہے. فریقن فی الجنہ، فریق سے آپ کو سمجھے فرقہ، فریقن فی الجنہ و فریقن فی السعیر. ایک گروہ انسانیت کا جہنم میں، ایک جنت میں. کیوں یا اللہ ایسا کیوں؟ 2 کا کچھ شاکرین ہیں، کچھ کافرین. شاکرین جنت میں جائیں گے، کافرین جہنم میں جائیں گے. مگر شاکرین میں بھی فرق ہے. جنت میں جانے والے اور ہیں، لے جانے والے جنت میں جانے والے اور ہیں، لے جانے والے. بس میرے دوستو یہ مجلس یہی پیغام پہنچاتی ہے، یہی میسج دنیا کو دیتی کہ جس نے دین دیا ہے اس کا ذکر ہونا چاہیے. یہ نعمتوں کا شکر ہے، یہ نعمتوں کا شکر. آپ اپنے گاؤں دیہات میں کسی شہر میں بے باکانہ فرض کریں میں یہاں آیا آپ کے وطن شریف میں، مجھے کوئی بات نہیں، کوئی فکر و فاقہ نہیں، مجھے کسی بات کی کوئی ٹینشن نہیں، اس لیے کہ میرے 10 گھر ہیں یہاں. 10 گھر کا مطلب 10 ہی نہیں ہے، آپ سارے ہیں. جس نے مجھے ایک مرتبہ بھی دیکھا ہے وہ بھی یہ چاہتا ہے مولانا میرے یہاں ہے. اور جس کو میں کہہ دوں میں آپ کے یہاں مہمان ہونا چاہتا ہوں، وہ کہے گا حضور سراخوں پر تشریف لائیے. یہ ہمارا نصیب کہ آپ ہمارے یہاں تشریف لا رہے ہیں. مگر بات ختم ہو گئی میرے دوستو. کسی کے گھر میں داخلہ تب ہوگا جب اس سے معاملہ صحیح رہے. معاملات اگر اچھے ہیں تو سبحان اللہ آئیے. رات کے 12 بجے آپ کے لیے دروازہ کھلا ہوا ہے. اور اگر مالکوں سے، گھر کے مالکوں سے تعلق اچھا نہیں ہے تو آپ کچھ بھی بن کے آ جائیں، آپ اپنے لیے ہے، گھر میں آپ کو انٹری نہیں ملے گی. عزیزان گرامی، آج دور یہ ہے، زمانہ یہ ہے کہ
مسلمانوں کو، چونکہ مولوی تو اپنے مقصد کی بات کرتا ہے نا، حکمت سے بات کرتا ہے، مصلحت سے بات کرتا ہے، اہل بیت سے دور کیا جا رہا ہے، آل محمد سے دور کیا جا رہا ہے، پنجتن سے دور کیا جا رہا ہے، اہل بیت کے برابر میں لا کر کہا نہیں اہل بیت کی منزل کہاں، ان کی منزل کہاں، نہیں، اہل بیت کا مقام اپنی جگہ، باقی لوگوں کا مقام اپنی جگہ۔ لیکن عزیزان گرامی، بس میں نے قصہ مختصر کرتا ہوں کہ کسی کے گھر میں انسان داخل اس وقت ہو سکتا ہے کہ جب گھر کے رہنے والوں سے تعلق اچھا ہو۔ جنت کے مالک اصحاب جنت میں جانے والے تو ہیں، جنت کے مالک نہیں ہیں۔ جنت کے مالک ہے حسن و حسین، علی و بطول۔ اگر جنت کے مالکوں سے تعلق اچھا نہیں ہوگا تو سارے سجدے رکھے کے رکھے رہ جائیں گے۔ عزیزان گرامی، یہ کوئی اچھے تعلق کی بات تھی کہ جو جنت کا مالک تھا اس کو قتل کر کے لوگ کہہ رہے تھے جنت سے نماز پڑھو، اجرکم علی اللہ۔ ہم اس لیے یہ تذکرہ کربلا کا کرتے ہیں تاکہ لوگ جانیں، بتائیں ہم دنیا کو کہ حسین کو قتل کرنے والے یہودی اور نصرانی نہیں تھے، حسین کو قتل کرنے والے وہی مسلمان تھے جو خواہش جنت بھی رکھتے ہیں۔ حسین کی جنت میں تو نہیں جا سکتے، فاطمہ زہرا کی جنت میں تو وہ لوگ نہیں جا سکتے جنہوں نے فاطمہ زہرا کے دل کو دکھایا ہے۔ فاطمہ زہرا کی گودی میں فاطمہ کا لال ذبح ہو گیا اور ہمیں اس بات کا احساس ہی نہیں، جو ہوا ہو گیا، چھوڑیے، جانے دیجیے، بڑی بات ہے۔ یہی تو دیکھا جاتا ہے رب کی بارگاہ میں کہ کتنے شاکر ہو، کتنے کافر ہو۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی الزہرا۔ نگاہ فلک نے اتنا بڑا ظلم نہ دیکھا تھا جتنا بڑا ظلم کربلا کے میدان میں ہوا ہے۔ اللہ اکبر۔ قتل حسین کے بعد بھی دشمن کا دل ٹھنڈا نہیں ہوا، اس نے ایک آواز بلند کی، لوٹ لو خیمے، آگ لگا دو۔ اللہ اکبر۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی الزہرا۔ یہ کس کے خیمے جل رہے ہیں؟ یہ مخدرات عصمت ہیں، یہ ان کے خیمے جل رہے ہیں، یہ ان بیویوں کے خیمے جل رہے ہیں جن کی ماں کا جنازہ بھی رات کی تاریکی میں اٹھا تھا۔ اللہ اکبر۔ رویا کرو، پھول رویا کرو، کوشش کیا کرو کہ ایک آنکھ سے آنسو رو، عادت ڈالو رونے کی، یہ ذریعہ نجات ہے۔ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنے کے لیے، نہ ہماری نمازیں، نہ ہمارے روزے خالص ہیں، ہم گنہگار ہیں، خاک کے پتلے ہیں، مگر آنکھ سے نکلتا ہوا حسین کے لیے یہ آنسو بڑا سچا ہے۔ اسی لیے تو معصوم نے کہا ہے یہ آنسو تمہارے آنکھ سے نکلنے والا کوئی پانی کا قطرہ نہیں ہے بلکہ جنت کی قیمت ہے۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی الزہرا۔ خیمے جل رہے تھے، بیبیاں ایک خیمے سے دوسرے خیمے، دوسرے خیمے سے تیسرے خیمے، اور کیفیت کیا ہے؟ ناشرات الشعور، لاتمات الوجود، چہروں پہ تماچے لگاتی ہوئی، بالوں کو بکھراتی ہوئی۔ راوی کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ ایک بیوی ہے جو بار بار ایک جلتے ہوئے خیمے میں جاتی ہے، ایک بیوی ہے جو ایک جلتے ہوئے خیمے میں داخل ہونا چاہتی ہے۔ میں نے دل میں سوچا یا اللہ اس خیمے میں اس کا کوئی قیمتی سامان رہ گیا۔ اجرکم علی اللہ، اس خیمے میں اس بیوی کا کوئی قیمتی سامان رہ گیا ہے۔ کہتا ہے حمید میں نے دیکھا کہ اب وہ بیوی آگ سے خوف نہ کھا کر خیمے میں داخل ہوئی، اور ذرا سی دیر کے بعد جب نکلتی ہے تو عجیب منظر میں نے دیکھا، اپنی پشت پہ کسی کو سوار کرا کے لے کے آ رہی۔ پہلے بیٹے سے پوچھتی ہے سید سجاد سے، بیٹے سوال کرتی ہے، سجاد بیٹے بتاؤ کیا خیمے میں جل کے مر جائے یا بغیر چادر کے بعد؟ اللہ اکبر۔
علی کی پردہ بیٹی کے لیے خیمے میں جل کے مرنا آسان تھا، بغیر چادر کے نکلنا بڑا مشکل تھا۔ خیمے جل گئے، لیجیے بس ختم کرتا ہوں، عجیب کیفیت میرے دل کی ہے۔ خیمے جل گئے، کربلا میں خوشبوئیں اٹھ رہی تھی۔ اللہ جانے خیموں میں کتنی امانتیں جل گئی، کسی کو کسی کا کوئی بوجھ نہیں رہ گیا۔ علی کی بیٹی اپنے آپ کو سنبھالے یا بچوں کو سنبھالے، بتاؤں میں کس کے بچے تھے؟ یہ مسلم میں غریب کے 2 بچے تھے جو حسین کے ساتھ کربلا آئے تھے۔ 2 بچے باپ کے ساتھ کوفہ، جو کوفے کی گلیوں میں ناپید ہو کے رہ گئے، اور 2 بچے شام غریبہ کی ہولناکی کے نظر ہو گئے۔ شہزادی نے دیکھا کہ دونوں بچے سینے کے بل، منہ کے بل لیٹے ہوئے، سوچنے لگی کہ ہاں یہ ڈر کی وجہ سے، خوف کی وجہ سے گھبرا کے لیٹے ہوئے ہیں بچے۔ نزدیک جا کے کہتی ہے، اب میں جملہ پڑھا ہوں جہاں تک پہنچے، بی بی نزدیک بیٹھ کے کہتی ہے، میرے بچوں شیبل چلا گیا، اب کوئی خطرہ نہیں ہے، ظالم چلا گیا، دشمن چلا گیا، لیکن اولاد والوں اٹھتا تو وہ ہے جو زندہ ہو۔ اور جیسے ہی بازو اٹھایا، بچوں کو دیکھا، دونوں بچے گھوڑوں کی ٹاپوں میں آ کے پامال ہو چکے تھے۔ نجف کا رخ کر کے کہتی ہے، بابا بچے پامال ہو رہے ہیں۔ مجلس میں نے ختم کی، بس 2 جملے آپ نے گریہ کر لیا۔ یہ مسائل بھی ایسے ہیں کہ قیامت کا کبھی گریہ ہو تو حق ادا نہیں ہوتا۔ ایک بی بی ایسی تھی کہ جو جلتے ہوئے خیموں میں کچھ تلاش کر رہی تھی۔ اس بیوی کی تلاش کے نتیجے میں اس بیوی کی انگلیاں بھی جھلس کے رہ گئی۔ آپ کو خیال آیا یہ کون تھی؟ یہ اصغر کی ماں ربا۔ بی بی کیا تلاش کر رہی ہو کہ اپنے بچے کے جرمے کی لکڑیاں تلاش کر رہی ہو۔ ایسی مظلومہ بی بی جس کا ایک سہارا کربلا میں رہ گیا، ایک سہارا شام کے زندان میں رہ گیا۔ جب کربلا سے چلی تو یہ کہتی ہوئی چلی، اصغر اے میرے والیوں وارث حسین، میرا بیٹا بھی دھوپ میں، میرا والی بھی دھوپ میں، قسم کھاتی ہوں زندگی بھر میں کبھی سائے میں نہ بیٹھوں۔ کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام، پلٹ کے پھر کوفہ، پھر کربلا، لٹ کے مدینے پہنچے۔ دستور بھی رباب کا یہ تھا کہ آپ دھوپ میں بیٹھی رہا کرتی۔ ایک دن سخت دھوپ تھی، کہتے ہیں بے تحاشا بارش ہوئی، سید سجاد پڑے، نزدیک آ کے کہتے ہیں اماں اٹھیے، اماں بہت سخت گرمی ہے، اماں بہت تیز دھوپ ہے۔ آپ کے کہتی ہے میرا اصغر کربلا کے دھوپ میں پڑا، میرا وارث کربلا کی دھوپ میں پڑا رہ گیا۔ میں وعدہ کر کے آئی تھی سید سجاد امام بن کے نہ کہنا، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اس لیے کہ امام کا حکم نہیں ٹالا جائے گا۔ جب دیکھا کہ اماں نہیں اٹھتی ہیں تو ایک مرتبہ سید سجاد نے محسوس کیا کہ اب حکم دیا جائے کہ اماں اب ہم آپ کو امام کی حیثیت سے کہتے ہیں کہ خدا را اٹھیے۔ بی بی نے تڑپ کے وہ جو گٹری ساتھ میں تھی نا، جو سینے سے لگائے رہتی تھی، اس کو پکڑ کے اٹھی اور دعا کرتی تھی، بار خدایا اپنی کنیز کے وعدے کی لاج رکھ دے۔ ایک امام سے کہہ کے آئی ہوں سائے میں نہ جاؤں گی، ایک امام کہہ رہا ہے کہ سائے میں جائیے۔ جیسے اٹھی ادھر سے شہزادی نے تھاما،
ادھر سے بیوی نے تھاما لیکن پاؤں لڑکھڑانے لگے. عجیب منظر شہزادی نے دیکھا, تڑپ کے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. سید سجاد تمہاری بار دنیا میں نہ رہی.